بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان کی ضمنی انتخابات میں دھاندلی باقاعدہ پائن رنگے ہتھوں پکڑی گئی ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے اس پر بات کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ رانا ثناءاللہ کا ایک ٹویٹ تے پی ٹی دے کنا جو تمہیں نکلے باہر سارے جڑے نا کم کم گئے نے، وہ سارا معاملہ کیا ہے اس پر بات کریں گے۔ پہلے بات کر لیتے ہیں پی ٹی اے کی دھاندلی کی، یعنی عمران خان کی دھاندلی کی۔ اچھا، میں عمران خان کا نام اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ پی ٹی اے کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے۔ میں ابھی تک اس کو سیاسی جماعت نہیں سمجھتا، اس لیے کہ یہ ایک فین کلب ہے، عمران خان کے سارے چاہنے والے ہیں۔ یہاں پر پنجاب کی صدر ہیں آج کل وہ یاسمین راشد صاحبہ، تو لوگ ان کی طرف نہیں دیکھتے، وہ عمران کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ جو بھی ان کے فین کلب ہے، جو بھی تھوڑے ہیں بہتے ہیں جتنے بھی ہیں، وہ سارے عمران کی وجہ سے اس میں ہیں۔ کوئی اس وجہ سے نہیں ہے کہ کوئی تنظیم ہے پارٹی کی، کوئی اس میں کوئی نظریات ہے، کوئی سوچ ہے، کوئی ایسی کوئی چیز نہیں ہے وہاں پر۔ جو کچھ بھی ہے سر وہ یہی ہے کہ جناب عمران خان ہے گا تے پی ٹی جتنی بھی فالوئنگ ہے وہ ہے، اس لیے میں نے پی ٹی کا نام لیا۔ پی پی 168 ہے سر، سوری میں معذرت چاہتا ہوں، پی پی 168 ہے، جہاں پر ضمنی انتخاب ہو رہا ہے۔ یہاں پر اسد کھوکھر صاحب جو ہیں وہ ضمنی انتخاب میں ہی جیتے تھے۔ جنرل الیکشن ہوا تھا، وہاں پر خواجہ سعد رفیق صاحب اس سیٹ سے منتخب ہو کر آئے تھے۔ پھر انہوں نے قومی اسمبلی کی نشست جو ہے وہ اپنے پاس رکھی اور صوبائی اسمبلی کی نشست انہوں نے چھوڑ دی۔ وہاں پر ہوا ضمنی انتخاب، وہاں پر خالد قادری صاحب کو مسلم لیگ نون نے ٹکٹ دیا اور اسد کھوکھر صاحب کو ٹکٹ دیا پی ٹی آئی نے۔ پی ٹی آئی وہ الیکشن جیت گئی، وہ 1200 کی لیڈ سے وہ جیت گئی اور اسد کھوکھر صاحب منتخب ہو گئے۔ بعد میں اسد کھوکھر صاحب جو ہیں ان کا ضمیر جگا اور وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ جا کے مل گئے، اب وہ نون لیگ کے امیدوار ہیں۔ اچھا، ایک بات تو یہ ہے، اس جگہ پر مسلم لیگ نون کے جو امیدوار تھے رانا خالد قادری صاحب، وہ اس وقت اسد کھوکھر کی کمپین چلا رہے ہیں پارٹی ڈسپلن کے مطابق۔ اس کے بعد یہاں پر انہوں نے سر ٹکٹ دیا ہے نواز اوان کو پی ٹی آئی نے۔ اب ان کے ساتھ ایف سی کا ایک باوردی اہلکار مسلسل ساتھ پھر رہا تھا۔ ظاہر ہے اس شکایت کی کہ بھائی نے ایف سی اتنے کی کر دی پھر دی اور وہ کے پی کے سے آیا ہوا ہے، یہ کون ہے؟ اس بندے کو پکڑا گیا سر، اس سے پوچھا گیا، اس کی فوٹیج موجود ہے۔ وہ صاحب یہ خود بیان دے رہے ہیں کہ جناب میں مانسہری کا رہنے والا ہوں اور صلاح الدین خان محسود جو کہ ہمارے آئی جی ہیں، انہوں نے مجھے یہ نواز اوان صاحب ہیں ان کے ساتھ بھیجے ہیں، کیونکہ جو محسود صاحب ہیں یعنی صلاح الدین خان محسود صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھ ان کے رشتہ دار ہیں۔ وہ کہہ رہے بہنوئی ہیں، یعنی یہ نواز اوان صاحب جو ہیں وہ ان کے بہنوئی ہیں۔ تو وہاں سے بندہ یہاں پر آیا ہوا ہے اور اس کی مدد کرنے کے لیے کہ جناب انہوں گارڈ بھی کرنا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ اب میں آپ سے عرض کروں کہ جب ایک باوردی پولیس والا یا ایف سی تے ظاہر ہے کہ وڈی گل ہے نا سر، ایف سی دے آجوے تے فوری طور پہ انسان کے ذہن میں فوجی آتا ہے، فوج آتی ہے۔ وہ جب آپ کے ساتھ آپ کو گارڈ کر رہا ہو تو جو عام آدمی ہے نا سر پنجاب کا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ پاجی فوج مگر ہے جی، وہ یہ سمجھتا ہے کہ جناب انتظامیہ دے مگر ہے جی، اسٹیبلشمنٹ دے نار لیجیے۔ اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے؟ اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ عام آدمی جو ہے نا ایویں مروب ہو جاتا ہے، انہوں ایک جھاکا پہ جاتا ہے کہ اے جتن لگا جائے، لہٰذا وہ اس کی طرف رجوع کرنا شروع کر دے۔ یہ پنجاب کی ایک کلچر ہے، اچھا نہیں ہے ویسے یہ سیاسی کلچر، لیکن یہ بہرحال پنجاب میں ہوتا ہے۔ اسی جڑے نا بڑے سیانے لوگ ہیں پنجابی، ہم تگڑے دے نال کھلونے ہیں بھائی، اسی بالکل جو ماڑا ہوتا ہے چاہے اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو، ہم دل میں اس زیادتی کو برا جانتے ہیں۔ ایمان کے آخری درجے کے اوپر ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے میں معذرت کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، لیکن میں نے دیکھا یہی ہے، عام زندگی میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ اگر کوئی وڈا پجیرو والا بندہ کسی غریب سائیکل والے نو کٹ رہا ہوئے نا، چاہے قصور کسی کا بھی ہو، تو وہاں پر کھڑا جو مجمع ہے نا وہ دل میں ضرور برا کہے گا، کوئی اگے ود کے اس کا ہاتھ نہیں پکڑے گا جو پجیرو والا ہوگا کہ کل نو پاجی یہ تگڑا نکل آیا، ایسا نہیں نا کہ کٹنا شروع کر دے۔ تو ایک خوف بہرحال اس طرح سے ہوتا ہے اور لالچ بھی جو ہے وہ یہاں پر موجود ہوتی ہے۔ اب وہ اس خوف اور لالچ کے چکر میں بھائی صاحب یہ دھاندلی فرما رہے تھے، یہ دھاندلی ہی ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ایک ادارے کو اس طرح سے استعمال کریں اپنے امیدوار کے لیے جتانے کے لیے۔ اور کے پی کے میں کس کی گورنمنٹ ہے؟ کے پی کے میں ظاہر عمران خان کی گورنمنٹ ہے۔ تو وہاں سے یہ صاحب جو ہیں وہ آئے ہیں اور ان کی مدد کر رہے ہیں۔ مجھے یہ اطلاعات
اور جگہوں سے بھی ملی ہیں، مثلا بھکر میں یہ اطلاع مجھے ملی کہ وہاں پر جو امیدوار ہیں ان کے پی ٹی کے وہاں پر بھی ان کو ایف سی کچھ اہلکار ملے ہوئے ہیں. اسی طرح سے اور بھی جگہوں پر اس طرح کی اطلاعات ہیں. لیکن پھڑیا بھاجی لور ہو گیا جی، ٹھیک ہے، اس کو گرفتار کر لیا گیا، اسلحہ اس سے لے لیا گیا. یہ کل رات کا واقعہ ہے. اچھا، اب یہ معاملہ اپنی جگہ پہ ہے. ویسے لوگ اپنے اپنے ٹیوے لا رہے ہیں سروے کے نام کے اوپر کہ جناب پی ٹی بھاجی واہ جی واہ 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 ہوئی پئی پی ٹی آئی کی. بہت سارے لوگ ہیں، وہ دوست ہیں ہمارے، وہ اپنے اپنے سروے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا ایک جو ہے اپنا کیا کہنا چاہیے حق ہے کہ وہ جو سمجھتے ہیں وہ بیان کریں. مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میرا خیال ان سے قطعی مختلف ہے. اور میں آپ کو وہ بالکل جو ہے نا 2+2=4 کے حساب سے چیزیں بتانے کی کوشش کرتا ہوں جو میرا خیال ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو میرا خیال درست نہ لگے، لیکن جو میں دیکھ رہا ہوں کچھ فیکٹس اس کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ نون لیگ جو 14 سے 16 سیٹیں لے کر جائے گی. وہ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، یہ الیکشن ہو رہا ہے پنجاب کے اندر. ایک بات، پنجاب میں مسلم لیگ نون 2018 میں قومی اسمبلی کا بھی اور صوبائی اسمبلی کا بھی نشستوں کے اعتبار سے بھی اور ووٹنگ ریشو کے اعتبار سے بھی پی ٹی آئی سے جیت کی تھی. یہ ایک ایسا ماحول تھا جس میں عمران خان کا توتی بول رہا تھا، ان کی مقبولیت کا گراف اوپر تھا، آج سے زیادہ تھا. یعنی آج 2022 میں جو گراف ہے ان کی مقبولیت کا، وہ 2018 میں جو ہے نا بہت زیادہ تھا، آج کم تھا، آج کم ہے، ٹھیک ہے. پھر اس وقت یہ تھا کہ جناب نواز شریف صاحب جو ہیں اپنی بیٹی مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ جیل میں تھے، سزا ہو چکی تھی. اچھا، اس کے بعد جب وہ سزا ہو جائے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ گل تو پھر سارے کلیئر ہو گئی نا پائیں کہ نواز شریف کی کوئی نہیں آ رہی، ٹھیک ہے، یہ چاہے جڑی مرضی آوے میاں نہیں جے آ رہا، یہ بات کلیئر ہو گئی. لہٰذا لوگوں کا رجحان جو ہے وہ پرلی طرف جانا شروع ہو گیا، مگر وہ اینا نہیں گیا کہ پی ٹی آئی الیکشن جیت سکتی. یعنی اوورال پنجاب میں سے پھر بھی جنرل نشستیں مسلم لیگ نون نے زیادہ جیتی تھی. اچھا، وہ ایک بات، دو باتیں ہو گئی. تیسری بات یہ ہے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے ساتھ ہے. اس گل کا بھاجی پان والے تو لے کے اور دودھ دہی والے تکر ہر ایک کو پتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے ساتھ ہے، اور ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ بھاجی عمران آ رہا ہے. اس کے باوجود عمران خان نہیں جیت سکے تھے پنجاب کے اندر. ہوا کیا واقعہ؟ ہوا یہ کہ جناب جس وقت عمران خان اوورال سیٹیں نہیں لے جا سکے تو پھر آپ کو یاد ہوگا جہانگیر ترین کا ایک جہاز اڈیا پائے، ایک علیم خان کا جہاز اڈیا، وہ دونوں ہی جہاز اڈے. تو پھر جڑے آزاد جیتے ہوئے سن نا، جو آزاد جیتے ہوئے تھے، ان کو سر کٹھا کیا گیا، کٹھا کر کے لے جا کے انہوں نے بنی گالاں میں ان کے گلوں میں پٹے ڈالے گئے اور ان کو پی ٹی میں شامل کروایا گیا، قومی اسمبلی میں بھی صوبائی اسمبلی میں بھی. اور یہ کیسے ہوا؟ یہ کس سے ڈھکا چھپا ہے اب کہ اس وقت کا جو اسٹیبلشمنٹ تھی، جس کا ابھی بھی ایک جو کچھ حصہ جو ہے وہ موجود ہے، ایک کو بندہ چینج ہوا ہے نا، بڑے والا پہ موجود ہے ان تکر، لیکن وہ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں، تو پھر ہمیں یقین کرنا چاہیے اس بات کا. اور ابھی تک مجھے کوئی شواہد نہیں ملے. میں سچی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے کسی جگہ پر لاہور کے کسی حلقے کے اندر نظر نہیں آیا کہ جناب جو خلائی مخلوق ہے اس نے، یا محکمہ زراعت ہے اس نے کسی جگہ پر کسی پہ اثر ڈالا ہو. کسی جگہ پہ نظر نہیں آیا. اگر یہ اثر پڑ رہا ہوتا نا تو میں آپ کو اس کا موٹا سا اشارہ بتا دیتا ہوں. مسلم لیگ نون کوئی لوڑ نہیں سی ملک احمد سے استعفیٰ لینے کی. خواجہ صاحب جو ہیں، خواجہ سعد رفیق کے بھائی خواجہ سلمان رفیق اور سردار ایاز صادق سے وزارتوں سے استعفیٰ لے کے حلقہ جواڑیا پائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ باؤ جی ادھروں کوئی سپورٹ نہیں ہو رہی، اور اگر نون لیگ کی نہیں ہو رہی ہے دوسرے پاس سے بھی نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے. یہ ایک بڑی کلیئر کٹ بات ہے. اب ایک چیز اور ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ عمران خان کے جتنے بیانات ہیں وہ سارے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں. جب سے وہ حکومت سے گئے ہیں تب سے لے کے اب تک وہ جیڑا بھی جلسہ پائی کھڑکا رہے ہیں نا، وہ کدی وہ جناب میر جعفر کہہ رہے ہیں، کدی وہ میر صادق کہہ رہا ہے، کبھی کہہ رہا ہے مسٹر ایکس ہے، کبھی کہہ رہا ہے مسٹر ایکس نے مسٹر وائی کو کہہ دیا ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ عام آدمی کے ذہن میں جاتی ہیں، اور جو ایک فوک وزڈم ہوتی ہے نا، وہ اس میں یہ بات پنجاب کے اندر کم از کم یہ ضرور موجود ہے کہ پائن کچھ ہو جائے عمران نہیں جا رہا، ٹھیک ہے. پھر جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ کینڈیڈیٹس پی ٹی آئی کے اس جی جان کے ساتھ الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر رہے جس جی جان کے ساتھ وہ 2018 میں کر رہے تھے. تب انہیں نظر آ رہا تھا جیت گئے،
ایم پی اے پکے اور یا ایم این اے پکے اور پھر وزارت بھی لب سکتی ہے. وزارت نہ لبھی تو 5-7 ٹھیکے لے کے خرچہ بھی پورا کر لیں گے, ود کما لیں گے. اور جو جیتے انہوں نے انی پائی پائیں, بے تاشا کمایا, اس میں کوئی شبے کی بات نہیں. خیر وہ موضوع الگ ہے, وہ چیزیں آ رہی ہیں سامنے, وہ انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گی جب سامنے تو لوگوں کو چوڑ چانن ہو جائے گا بھاجی کہ عمران خان کتنا ایماندار ہے یا اس کی پارٹی کتنی ایماندار ہے, وہ پتہ چل جائے گا جب سامنے آئیں گی. اچھا, اب اس کے ساتھ ساتھ جو نون لیگ کو ایک اور پلس ہے نا, مریم نواز شریف جلسے کر رہی ہے. حمزہ شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے یہ جو ان کی 2-2.5 ماہ کی 3 ماہ کی سمجھ لیں ایک قسم کی جو ایک ڈاواڈول سی حکومت ہے, اس حکومت کے اندر سر 2-3 بہت بڑے کام کر دیے ہیں. ایک کام تو انہوں نے یہ کیا ہے کہ جناب انہوں نے جتنی ادویات ہیں ہاسپٹلز میں وہ سر کھنگ دی دوائی تو لے گئے نا تو کینسر دی دوائی تھی کر فری کر دی پکڑ کے. یہ بہت بڑا کام ہے. آپ یقین کریں کہ اتنی دعائیں ملتی ہیں جب بھی آپ کسی بیمار کا علاج کرتے ہیں اور فری علاج ہوتا ہے نا سر, بڑی دعائیں ملتی ہیں. ایک بات یہ ان کو بہت بڑا پلس ہے. دوسرا جو انہوں نے کیا تھا 100 یونٹ والا کہ جناب جو 100 یونٹ استعمال کرے گا وہ بل پنجاب حکومت دے گی. اگرچہ وہ ریورس کر دیا الیکشن کمیشن نے, کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ جو ہیں طبقات آپ کے اور میرے پیسے پہ پلنے والے حکمران طبقات, انہوں ٹھڈ چ پیڑ ہو جاتی پائیں کہ جس لیے کسی ماڑے کو پیسے جان لگتے نا, ساڈے ہی پیسے ساڈے کو آن لگتے نا, انہیں ٹھڈاں چ پیڑ ہو جاتی. یہ ایک مسئلہ ہے, لیکن حمزہ صاحب کا یہ اقدام جو ہے اس کو لوگ سراہ رہے ہیں. ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں, میں نے اس دن ولاگ کیا تھا اور میں نے یہ کہا تھا کہ حمزہ شہباز شریف صاحب نے مطلب باقاعدہ طور پہ جو لاہور میں عید کے اوپر جو علائشیں وغیرہ اکٹھی ہوتی تھی اس کو بڑے طریقے سے صاف رہا لاہور, پائن صاف ستھرا رہا لاہور. تو اس پر آج حمزہ شہباز شریف صاحب نے جو سینیٹری ورکرز تھے, جو گراؤنڈ پہ کام کرنے والے لوگ تھے, ان سے لے کر اور LWMC شاید اس ادارے کا نام ہے, ان کی سربراہ تک سب کو تعریفی اسناد بھی دی ہیں اور ایک بنیادی تنخواہ بھی دی ہے. یہ بڑا اچھا کیا, اس سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے. ویسے میرا مطالبہ وہی ہے کہ جو سڑک پہ کام کرنے والا آدمی ہے نا, وہ دی تنخواہ پائن میں مذاق کے علاوہ کہوں 20-25 ہزار رکھنا بڑی زیادتی ہے. اس کو کم از کم میرا خیال ہے کہ 50-1 ہزار کے قریب تنخواہ ملنی چاہیے. سر وہ صفائی نہیں کرے گا نا تو ہم صاف نہیں رہ سکتے. یہ بڑی ایک سیدھی سی بات ہے. اور اس حبس میں, اس گرمی میں, اس کدی برسات ہے گی کدی نہیں گی, جو حالات ہوں باہر سر بتی چلی جائے تو ہونی پسینوں پسینی کام ہو جانا. تو یہ بڑا ایک ضروری کام ہے. بہرحال حمزہ صاحب نے آج پھر ایک اچھا کام کیا. تو پہلے جو 2 کام میں نے آپ کو بتائے وہ نون لیگ کا پلس ہے. لوگوں کو پتہ ہے کہ حمزہ شہباز شریف وزیر اعلیٰ ہے, اس کے والد صاحب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں اور انہوں نے رہنا ہے. اور عمران خان اینٹی اسٹیبلشمنٹ بولتا جا رہا ہے تو بھائی انہیں کوئی نہیں آنا. لہٰذا میں آپ کو یہ بڑا جو ہے نا اعتماد کے ساتھ یہ بات کہتا ہوتا ہوں کہ جناب 14 سے 15 سیٹیں مسلم لیگ نون جیت جائے گی. یہ میرا ان پوائنٹس کی بنیاد پر میں یہ ساری باتیں ایکچولی کہتا ہوں. اب ظاہر ہے کہ ووٹ تو لوگوں نے پانے نا پائن, وہ میں تو کچھ نہیں کرنا, میرا تو یہ ہو جی کسی ہلکے چ ووٹ بھی نہیں جتنے ضمنی الیکشن ہو رہا ہو. لیکن جو میرے اندازے ہیں وہ ان بنیادوں کے اوپر تھے, وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اب میں آتا ہوں اس بات کی طرف کہ رانا صاحب کا ایک ٹویٹ اور پی ٹی اے کرنا جو تمہیں باہر آ گئے, وہ میں نے آپ کو اس سے پہلے ولاگ میں بتایا تھا کہ رانا ثناء اللہ نے یوتھیاپے کا علاج تلاش کر لیا اور انہوں نے ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ جناب جو بندہ آپ کو سڑک کے اوپر روک کر اس طرح کی حرکتیں کرے آپ اس کے ساتھ مت لڑیں, اس کی ویڈیو بنا لیں, اس کی تصویر اتار لیں اور ٹویٹر کے اوپر یا اپنا فیس بک کے اوپر یا ویسے اگر آپ کی ایکسیس ہے تو آپ سائبر کرائمنگ جو ہے FIA کا اس کو سارا بھیجیں. ہم ان لوگوں کو تلاش بھی کریں گے, گرفتار بھی کریں گے, ان کے شناختی کارڈ بھی بلاک کریں گے, ان کے بینک اکاؤنٹ بھی بلاک کریں گے, پاسپورٹ بھی بلاک کریں گے تاکہ نس نہ سکن. دیکھیں یہ بہت ضروری ہے. آپ یقین کیجئے کہ بڑی امبیرسمنٹ ہوتی ہے. احسن اقبال صاحب کے بارے میں جو میرے ان سے پولیٹیکلی جو رستو بنتے ہیں تو اس پر مجھے ظاہر اعتراض ہوتا ہے کہ یار کم کر, چاہ گھٹ کرن دا تو سانو نہ مشورہ دے, تو کم کر, تیری مہربانی. اس پر میرا اعتراض اپنی جگہ پہ. لیکن وہ ایک شریف آدمی ہے سر, وہ ایک باقاعدہ طور پر یعنی کہنا چاہیے کہ میں آپ سے کیا کہوں کہ ایماندار ٹائپ آدمی.
سچی بات ہی ہے. کرائے کے گھر پہ رہتے تھے سر لاہور میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں. ٹھیک ہے, تو وہ صاحب جو ہیں ان کو ایک فیملی نے پاجی گھیر لیا اور پھر ان کو چور چور کے نعرے لگائے. وہ الگ بات ہے کہ ان کو ذرا وائرس گھٹ چڑھیا سی فیملی نو. پھر وہ ان کے گھر گئیں, وہاں پر جا کر انہوں نے سوری کیا. اور یہ سب سے اچھی بات یہ بھی کہ اس فیملی کو احساس ہو گیا کہ انہوں نے غلط کیا تھا. یہ سب سے اچھی بات ہے. میں اس پر اس فیملی کو مطلب خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اچھی بات ہوئی. یہ پبلک کا پریشر آیا, جس طریقے سے ٹویٹر کے اوپر لوگوں نے اس بات کا محاسبہ کیا تو ان کو ایک دباؤ آیا پبلک کا. عمران ہاں کئی جگہ کہندا تھے کہ جناب آئی بی نے کہا تو فلانے نے کہا, تے وہ فیملی روزانہ کہہ چھڑ دی کہ بھاجی سانو کسی نے نہیں کیا, ساڈے اپنے اندروں ضمیر بولیا کہ یار یہ غلط ہو گیا, تو لہٰذا انہوں نے جا کے وہاں پہ کر لیا. اب یہ جو میں نے کہا دھواں نکلنے شروع ہو گئے. سر ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے ٹویٹ کیا کوٹ کر کے رانا ثناء اللہ کو, اور فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ کیا. شہباز گل صاحب نے جو ٹویٹ کیا انہوں نے کہا کہ لگتا ہے رانا صاحب نے کسی تھکڑ قسم کے پنجابی فلم رائٹر کو اپنے ٹویٹ لکھنے پر رکھ لیا ہے. رانا صاحب کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ان کو کسی نے چور کہا تو یہ مقدمہ قائم کریں گے. ان سے کوئی پوچھے کہ آپ وزیر داخلہ ہیں یا کوئی گلی کی نکر پر کھڑا رنگ باز ہے جو آنے جانے والوں کو تڑیاں لگا رہا ہے. اب یہ ٹویٹ جو ہے نا یہ بتاتا ہے کہ رانا ثناء دی تڑی کہہ لو, تڑکا کہہ لو, علاج کہہ لو, سر بڑی دور دیگر مار کی تھی انہیں. ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو کہہ رہے ہیں نا وہ گل بھاجی وہ کر بھی گزرن گے. ایک ادھا بھی ہور اس طرح کا واقعہ ہویا, انسیڈنٹ ہوا تو وہ لوگ پھڑے بھی جان گے, انہوں نے مقدمے بھی ہون گے. کیونکہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کیوں ہوں گے. آرٹیکل 15 ہے آئین کا جو یہ کہتا ہے کہ آپ کو رائٹ ٹو موومنٹ ہے, تو آپ کسی کے رائٹ ٹو موومنٹ کو ریسٹرکٹ کر رہے ہیں اس طریقے سے کہ وہ بھائی گھروں ہی نہ باہر نکلے. ٹھیک ہے, یہ ایک بڑی غلط بات ہے. تو رانا ثناء اللہ نے اس کا حوالہ بھی دیا ہوا ہے. اب فواد چودھری صاحب جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں. فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ ایک اسکیئر کرو ہے. یعنی جو اسکیئر کرو سے مراد ہے کہ اگر آپ نے فصلوں میں دیکھا ہو کہ ایک بندہ جو ہے وہ کھڑا کیا ہوتا ہے پتلا سا بنا کے کہ جناب نیڑے کوئی نہ آئے. ٹھیک ہے, فصل کے کوئی جو ہے نا کان شاں جڑا نا اتنے نہ آئے, کوئی پرندے نہ آئیں. اور پھر آگے تو انہوں نے تفصیل بھی بتائی ہے جسے فصل کے پرندوں سے بچانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. اسے کھیت میں کھڑا کرنے کے لیے جو ڈنڈا دیا جاتا ہے وہ ڈنڈا کسی اور کا ہے, اور یہ رانا جی کی زبان اس ڈنڈے کی وجہ سے چل رہی ہے. اب پائے نے ڈنڈا جس لیے تاڑے کول سی, تاڑیاں بھی بڑی زبانیں چلتی ہیں. ہوں چوئی صاحب کی ہوا گل تو ڈنڈے دی ہے. تو یہ ایکچولی مان گئے ہیں چودھری فواد حسین بھی اور وہ شہباز گل صاحب بھی کہ باؤ جی گل ڈنڈے دیے تے ڈنڈا ہوں رانے دے ہاتھ ہی چے تے رانا بڑا ڈاڈا باؤ جی. اس کو ابھی تک نہیں بھولا کہ کس طریقے سے اس کو جیل کے اندر جس جگہ پہ قید کیا تھا وہاں پر چینی پھینکی جاتی تھی تاکہ رانا ثناء اللہ صاحب رات کو سو نہ سکیں, چیونٹیاں آ جائیں, کیڑے آ جائیں اور وہ کاٹیں. سر ابھی تو آپ کے ساتھ ہوا ہی کچھ نہیں. ابھی تو پی ٹی آئی یا عمران خان کے ساتھ تو یقین کیجئے انہوں نے کسی نے یہ گھور کے نہیں تکیا پراپر. ابھی تو پارٹی شروع بھی نہیں ہوئی تھی, انہوں نے چیخاں مارنی شروع کرتی ہیں. ابھی تو سر چیزیں نکلنی ہیں, آگے آگے جا کے نکلنی ہیں. بہت سارے معاملات ہیں ابھی جو تھوڑے سے دیکھے جا رہے ہیں, اور وہ جب 22 تاریخ کو پنجاب کی حکومت باقاعدہ بن گئی حمزہ شہباز شریف دی تو اس تو بعد سر چیزاں پھر سامنے آنی ہیں. پھر آپ دیکھیے گا کہ چیزیں کس طرح سے ہوں گی. اور میں آپ سے عرض کروں, میں نے جو حمزہ شہباز شریف صاحب کو دیکھا ہے اور ان کے ساتھ ایک ملاقات بھی ہوئی تھی, وہ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا, اس میں بھی میں نے ان کا جو موڈ چیک کیا ہے اس میں میں آپ سے عرض کروں وہ ہر چیز کوئی انتقامی کارروائی کرنے کے موڈ میں نہیں. ٹھیک ہے, اور آج ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے یہ پیپلز پارٹی ساؤتھ پنجاب کے صدر مخدوم احمد محمود سے. حسن مرتضیٰ صاحب بھی وہاں پر موجود تھے, اور مخدوم احمد محمود نے ظاہر اعلان کیا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ پنجاب میں ہر جگہ پہ جو ہے نون لیگ کے امیدواروں کی سپورٹ کرے گی. تو وہ سپورٹ کر بھی رہی ہے, وہ کرے گی بھی. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ میں نے نوٹ کیا ہے کہ ان میں کوئی انتقامی جذبہ نہیں ہے کہ انہوں نے سانو جیل ہی چھٹیا سی تے اسی بھی انہوں نے جیل چھٹا گے. انہوں نے جو باقاعدہ ڈائریکشن دی ہوئی ہے اور رانا ثناء اللہ نے بھی دی ہوئی ہے کہ سر اگر انہوں نے کچھ غلط کیا ہے تو پکے ثبوت لے کے آؤ میرے کو. انج نہ کرنا کہ انتقامی کارروائی کرنی, اے نہیں کرنی.
میڈیا ٹرائل نہیں کرنا، پکا ٹرائل کرنا ہے، پکا ہاتھ پانا ہے تاکہ پراپر طریقے سے فیصلہ ہو سکے۔ یہ ساری معلومات میرے پاس تھیں اور میں نے آپ تک پہنچا دی ہیں۔ اب آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ کمنٹ ضرور کریں یار، لیکن ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔